باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام سبق اللہم صل علی محمد. عزیز گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ موبائلز کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ کون سا دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. چونکہ آج کے زمانے میں اور یہی پلیٹ فارم کا اگر استعمال صحیح سے کیا جائے تو بہت حد تک دین کے پیغامات کو پہنچایا جا سکتا ہے اور دین کی باتوں کو نوجوانوں تک، ان کی نسلوں تک ہم پہنچا سکتے ہیں. اب اگر ہم اس پلیٹ فارم کو صحیح سے استعمال کرنا چھوڑ دیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم دین کے بہت بڑے پیغام کو کہ جو ایک اسٹیج ہے پہنچنے کا، اس کو ہم نے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. اب ذرا سا دین کو جن سے ہم سیکھ رہے ہیں، جن سے ہم حاصل کر رہے ہیں، اب اگر یہی لوگ اس پلیٹ فارم پر آنے والے خود دین سے بے بہرا ہوں تو یہ آپ کو دین کی تعلیمات کیا دیں گے؟ مثلاً آپ ذرا سا ملاحظہ فرمائیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، دیکھیے اتفاقاً کسی کے ساتھ ہو جائے وہ الگ چیز ہے، لیکن اگر انسان کی عادت ہی ہو کہ معلوم لیا کہ کوئی ایسا خطیب، کوئی ایسا شاعر، کوئی ایسا ذاکر آیا جس نے مجلس تو بہت اچھی پڑھی، اشعار بہت اچھے پڑھے، لیکن جب اس کو ہم نے صبح کی نماز کے وقت دیکھا تو معلوم لیا وہ سو رہا ہے. بھائی ایک دن ہو گیا، دیر سے سویا، آنکھ لگ گئی، بات الگ چیز ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. لیٹ سوے تو کھل سکتی ہے، لیکن اگر وہ پورے لمحے سو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کو عملی جامع میں اتنا نہیں پہنچا رہا ہے جتنا اس کو پہنچانا چاہیے. اس کا دین اس کے منبر تک ہے. کیونکہ بہت ساری جگہوں پر جب آپ ملاحظہ کریں گے تو جو خطیب ہیں یا شعراء ہیں کسی پروگرام میں آئے جائیں، ان کو ذرا سا صبح آپ ٹٹول لیجئے، دیکھیے یہ کتنا اٹھتے ہیں، دیکھیے یہ کتنی نماز پڑھتے ہیں، دیکھیے یہ نماز کی کتنی پابندی کرتے ہیں. اب ان کا دین ان کے عمل سے تلاش لیجئے، آپ کو کتنا % یہ صحیح ملیں گے. لیکن اگر اسی کی جگہ پر آپ ممبروں پر ان عالم کو لائیے جو عالم بعمل ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور جن کی خدمات یہی ہے کہ جن کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں دین کے پیغام کو پہنچانا ہے. آج ہمارے یہاں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہونے کے باوجود ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ ذائقہ تلاشتے ہیں. یعنی مجلس کا بھی ایک ذائقہ ہے، صحیح بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن مجلس کا ذائقہ آیا امر بالمعروف میں ہے یا نہیں انل منکر میں ہے، یہ آپ کو طے کرنا ہے. کیونکہ جس کی مجلس آپ برپا کر رہے ہیں اس کے مشن کی ابتدائی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہے. اب میری بات غور کیجیے گا اور دور دور تک پہنچائیے اس میسج کو، کیونکہ جو ممبر پر آ رہا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے پہلے ہی مشن کو فراموش کر دے رہا ہے کہ جہاں پر امام نے آ کر کے سیدھے سیدھے یہی کہا کہ صاحب
میں نکل رہا ہوں، انی خرجت لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ ان آمر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ امام بتا رہے میں نکل رہا ہوں، کس لیے؟ اپنے نانا کے جد کی امت کی اصلاح کے لیے، اور آپ سفر کر رہے ہیں سفر عزا، لیکن یہی اصلاح نہیں کرنا چاہتے، تبلیغ نہیں کرنا چاہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ایک ڈر ہے کہ صاحب لوگ کیا کہیں گے، مجلس بور کر دی، پڑھا کیا، سمجھ رہے ہیں؟ اب معلوم کیا کہ جو امام کا پہلا ہی مشن تھا، پہلا ہی زینہ تھا، اگر کوئی پہلے ہی زینے پر لڑکا جائے تو وہ آپ کو آخری منزل تک کب لے کر کے جائے گا؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ لیکن آج ان نکات کی طرف اور ان پہلوؤں کی طرف آج ہمارے سماج کی توجہات نہیں ہے، اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم اس آدمی کو تلاشنا چاہتے ہیں جو اپنے نام کے آگے پتہ نہیں کون کون سے القابات لگا دیے۔ مولا علی نے بھی اپنے القاب ویسا نہیں لگائے جیسے ان لوگوں نے لگا لیا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں مینٹالٹی ایک مولائی ہونے کی ویسے ہی ہو گئی جیسے معلوم دیا اس زمانے میں تھی، اور اتنے آگے نکل گیا کہ مولا نے بھی اپنے نام کے آگے وہ لفظ نہیں لگایا، نام نہیں لگایا جو ان لوگوں نے لگا دیا، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ صاحب یہ الگ سے ایکسٹرا مولائی ہیں۔ یعنی آپ غور کر رہے ہیں؟ اب ایسے افرادوں کو جب آپ تلاشیں گے منبر پر لانے کے لیے تو یہ آپ کو کیا دے کر کے جائیں، گارنٹی نہیں ہے۔ یہ آپ کو کتنی اصلاح دے کر کے جائے، گارنٹی نہیں ہے۔ ہاں، یہ آپ کے من مطابق بہترین تقریر، بہترین خطابت کر کے جائیں گے کہ آپ کا من جو ہے وہ خوش ہو جائے گا، آپ کی روح میں تازگی آ جائے گی۔ لیکن یہی تازگی، روح کی تاثیر کتنی چینج ہوتی ہے یہ اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن جتنی دیر آپ مجلس میں بیٹھے رہیں گے اتنی دیر آپ اس خطیب سے زیادہ جانکار ہیں کہ وہ بول بھی نہیں پائے گا، اور آپ اتنی تعریفیں کر دیں گے کہ خطیب کو یہی نہیں پتا کہ میں جملہ کون سا بولنے والا ہوں، نیچے والا کتنا سمجھدار ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس چیز کو آج ضرورت ہے کہ چیز کی بدلنے کی، کہ آپ جس بھی خطیب کو بلائیے، عالم کو بلائیے، ذاکر کو بلائیے، شعراء کو بلائیے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ آپ کے لب مرجع کے خلاف نہیں کھلیں گے۔ یعنی سب سے پہلی کنڈیشن آپ لگائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج جو ہماری طاقت ہے شیعت کو یکجا کرنے کی، اگر آپ اس کو ہی تضعیف اور کمزور کریں گے تو شیعت کا شیرازہ بکھرنے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ لیکن یہ دیکھا جائے جو اپنے نام کے آگے بڑے بڑے لقبات لگا کر کے، جن کو صحیح سے اگر پوچھا جائے تو فقہ کی پتہ نہیں ایک وہ کتاب پڑھے بھی ہیں نہیں پڑھے ہیں، پتہ نہیں فقہ کا مطلب جانتے بھی نہیں جانتے ہیں، اجتہاد کا مطلب جانتے بھی نہیں جانتے ہیں، اصول کا مطلب جانتے بھی ہیں نہیں جانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن زبان کس کے خلاف کھلے گی؟ جو آج شیعت کے پہچان بنے ہوئے ہیں، آپ کس کے سکوں پر اپنی زبان کو مرجع کے خلاف کھول رہے ہیں؟ آپ نے اندازہ لگایا؟ کبھی آپ نے پہلوؤں کو دیکھا؟ یہ تو وہی ہو گیا کہ اگر ایسے ہی آپ کی زبان الٹے سیدھے مرجع کے خلاف کھلتی رہے تو آپ اگر کہیں مولا کے زمانے میں ہوتے تو شاید سکوں کی جھنکار میں مولا کے خلاف بھی آپ کی زبان کھل سکتی تھی، ممکن تھا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ متاسفانہ یعنی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے یہاں شہر میں بہت سارے افراد اور بہت سارے ایریے اور قریے اس اعتبار سے پیدا ہوتے جا رہے، پنپتے جا رہے ہیں کہ جن کا مقصد ہی ہے مرجعیت کی توہین کرنا۔ آپ کی اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کی اصلاح کریں، سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ
یہ سوچ رہے ہیں یہ بہت بڑے ہو گئے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کانپور میں آپ کی شخصیت کتنی ہے؟ اور جس کے خلاف آپ زبان کھول رہے ہیں اس سے ڈرتا کون ہے؟ غور کر رہے ہیں؟ یعنی آپ ذرا سا لمحہ فکریہ کہ کس کے زبان درازی کرنے میں، زبان کھولنے میں ہم کس کے خلاف جا رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے. اس چیز کے اوپر ہمیں وہ کرنا پڑے گا، تب جا کر کے دین سمجھ میں آئے گا. کیونکہ یہ جن نائبین کی آپ توہین کرنے کا ایک ہدف اور مقصد اور مشن رکھتے ہیں، یہ سمجھیے یہ توہین علماء نہیں ہے، توہین ائمہ اور انبیاء ہے. اور جب توہین ائمہ اور انبیاء ہے تو یہ توہین خدا ہے کہیں نہ کہیں. بے شک سمجھ رہے ہیں؟ اگر ان چیز کو آپ فراموش کر بیٹھیں تو آپ چاہے جتنے بڑے عالم ہو جائیں آپ عالم نہیں ہیں، آپ چاہے جتنے بڑے ذاکر ہو جائیں آپ ذاکر نہیں ہیں، آپ چاہے جتنے بڑے خطیب ہو جائیں آپ خطیب نہیں ہیں. وہی ہوگا کہ معلوم دیا کہ جس پہ امام سجاد علیہ السلام نے کہا تھا یزید کیا میں اس لکڑی کے ڈھیر کے اوپر جا سکتا ہوں؟ تو اب اپنی ویلو جا کر کے سمجھو کہ اگر تم نے یعنی ان ممبروں کا استعمال علماء کے خلاف یا مراجع کے خلاف یا ان شخصیتوں کے خلاف جاؤ، آج شیعت کی پہچان ہے، شیعت کا ایک مرکز ہے جس نے شیعت کو ایک پہچانوایا ہے. اگر اس کے خلاف آپ اپنی زبان کو کھول رہے ہیں، لب گشائی کر رہے ہیں تو سمجھ جائیے کہ یہ آپ ممبر کے اوپر نہیں بیٹھے ہیں، یہ لکڑی کے ڈھیر کے اوپر بیٹھے ہیں. تو جب ویلو ممبر کی ختم ہو گئی تو اس مجلس عزا کی بھی ویلو وہ باقی نہیں رہے گی جو اہل بیت کی نظر میں ہونی چاہیے. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو سمجھیے گا، تاکہ وہ افراد کی جو توہین رکھنا یا توہین کرنا چاہتے ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں، وہ اپنے مشن کے اوپر، اپنے مقصد کے اوپر نظر ثانی کر لیں، تاکہ انہیں پتہ رہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے اور ہم کس کی توہین کرنا چاہتے ہیں یا کس کی توہین نہیں کرنا چاہتے. یہ بہت اہم پہلو ہے. اور رہا دین کا سوال، اب جب آپ عالم با عمل سے دین کو لیجئے گا تو دین وہ سمجھائے گا بھی. اور اگر کہیں ایسے افرادوں سے دین کو لینا شروع کر دیا جس کو صحیح معنوں میں دین کے دال سے واقفیت نہیں ہے کہ وہ دال کے بارے میں تفصیل بتا دے کہ دین کی دال کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جب اسے یہ نہیں پتا ہوگا تو وہ آپ کو کیا بتائے گا؟ وہ آپ کو صحیح اور غلط کیسے سمجھائے گا؟ وہ حق اور باطل کیسے سمجھائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ خالی بہت ساری چیزوں کو رسموں میں لا کر کے ادا کر لینے کا نام دین نہیں ہے. ورنہ اگر رسمیں دیکھنا ہے یا عادتیں دیکھنا ہے تو بہت سارے افرادوں کی عادت نماز پڑھنے کی ہے، صحیح ہے. لیکن اگر آپ نے اللہ اکبر کہا اور اللہ اکبر کہنے کے باوجود آپ گناہوں سے بچ نہیں رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز کہیں نہ کہیں تجھ کو گناہوں سے روک نہیں رہی ہے. اور جب گناہوں سے روک نہیں رہی ہے تو یہ نماز قبول بھی نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز انسان کو برائیوں سے، منکرات سے، فحاشا سے کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے. اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، دن بھر جھوٹ بھی بولتے ہیں. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، دن بھر گالیاں بھی بکتے ہیں. تو یہ نماز کا تعلق ہمارے اعمال سے کتنا ہے؟ آپ جا کر کے اپنا کیلکولیشن کیجیے. غور فرما رہے ہیں؟ اب اگر ایسا انسان اپنے کو دیندار کہے تو اس کو جا کر کے اپنے دین کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ واقعی دین شناس ہے یا دین شناس نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کی زبان الٹے سیدھے الفاظات سے، گالی گلوچ سے، فحش کلمات سے کیا ہو؟ مخلوط ہو، اور اسی زبان سے وہ انبیاء کے نام لے، ائمہ کے نام لے، پنجتن کے نام لے. آپ ذرا سا بتائیے کون سی زبان پہ تاثیر رکھے گی؟
گالی والی تاثیر اس کے نفس کے اوپر حاوی ہو جائے گی، یا مقدس نام کی تاثیر اس کے روح میں تاثیر رکھے گی؟ کون سا نام اترے گا؟ اس لیے کبھی آپ دیکھیے جب انسان کو انفیکشن ہوتا ہے تو زبان کا ذائقہ چلا جاتا نہیں چلا جاتا؟ کیا غذا میں کوئی کمی ہوتی ہے یا زبان میں کمی ہوتی ہے؟ تو بس ایسے ہی فحش کلمات کے ذریعے اگر زبان پر یہ جراثیم یا انفیکشن آ چکا ہو تو اہل بیت کے طاہر کلمات کی تاثیر کبھی محسوس نہیں کر سکتے ہو۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے بعد یہ ایام عزا ہے، یہ ہمارے لیے بھی امتحان کا مرحلہ ہے، اس لیے کہ جب تک ہم اس کو امتحان کے مراحل میں لا کر کے نہیں اتاریں گے تب تک یہ ہمیں ویسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی جو ہمیں فائدہ پہنچنا چاہیے۔ بقیہ فائدہ تو یہ ملے گا کہ صاحب آپ نے مجلس کی، لوگوں نے کہا فلاں کیا مجلس ہو گئی، صحیح ہے، آپ نے ماتم کیا، لوگوں نے کہا فلاں کیا ماتم ہو گیا، یہ تو کہا جائے گا، لیکن اہل بیت کیا کی خوشنودی، اہل بیت کی رضا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ حضور والا آپ ذرا سا توجہ فرمائیے گا، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں ذرا سا تلخ ضرور ہے، لیکن ذرا سا دل سے سوچئے گا کہ مولانا علمدار کہنا کیا چاہتے ہیں۔ آج متاسفانہ چاہے مردوں کا مجمع ہو یا عورتوں کا مجمع ہو، دونوں کے لیے میری بات ہے، مجلس شروع ہونے سے پہلے اگر ہم فرش عزا پر بیٹھ گئے تو وہاں پر بیٹھنے کے بعد جتنی مقدس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں اتنی ہی گفتگو ہماری غلیظ ہو گئی، گندی، غیبت، تہمت، الزامات، برائیاں، بھلائیاں، کمیاں، تقصیرات، الزامات، بلیم، یہ ساری چیزیں، کیونکہ جب تک مجلس شروع ہی نہیں ہوتی ہم اپنی گفتگو نہیں کرتے، ہم ایک تھرڈ پرسن کی گفتگو کرتے ہیں جس کو شریعت نے کیا کہا؟ غیبت۔ ہم اس غیبت کے ذائقے کو کتنے مزے سے لیتے ہیں کہ مطلب اس کی تلخی بھی ہمیں محسوس نہیں ہوتی، اور آ کر کے یہی خطیب اگر غیبت کے اوپر پڑھ دے تو دیکھیے مرچیں کتنی لگتی ہیں، پورے جسم میں جیسے کسی نے آگ لگا دی ہو۔ کیا ہے یہ؟ آپ ذرا سا اپنے ایمان کو ٹٹولیے، جس فرش ادا کے اوپر جا کر کے بیٹھے ہیں، آپ کا عقیدہ، ہم سب کا عقیدہ اور ایمان یہی ہے کہ فرش ادا ہم نے بچھا دیا، اہل بیت شہزادیاں مقدس ہستیاں آ جاتی ہیں، وہ ہمیں دکھائی دیں یا نہ دکھائی دیں۔ اب ہم کتنے جری ہیں کہ ان کی بارگاہ میں، ان کے فرش پر بیٹھ کر کے ہم برائی کس کی کرتے ہیں؟ یہ جو فرشتے ہیں، یہ جو مقدس ہستیاں ہیں، یہ جو بیویاں ہیں یا ہمارے ائمہ ہیں یا انبیاء ہیں، جو ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ فرش اعضا پر آتے ہیں، ایمانداری بتائیے اگر ہم نے برائیاں شروع کی تو یہ یہاں پر رکیں گے یا چلے جائیں گے؟ علیہ السلام، فرشتے رہیں گے یا چلے جائیں گے؟ آپ اتنا سا فیصلہ کیجئے۔ اب اس کے بعد آپ کہیے کہ صاحب ہم نے اپنے گھر میں مجلس بھی کر دی، لیکن مجلس کرنے کے باوجود بھی گھر کی نحوست نہیں گئی۔ کبھی سوچا آپ نے؟ اس زاویے سے آپ نے سوچا ہی نہیں ہوگا۔ ہم لوگ تو ہمیشہ مجلس کو، ماتم کو، عزاداری کو، دینداری کو ایک بزنس پرپس سے یوز کرتے ہیں۔ مطلب ہمیں کوئی تکلیف ہوئی تو ہم نے منت مان لیا، ہمیں کوئی تکلیف ہوئی تو ہم نے مجلس مان لیا، ہمیں کوئی تکلیف ہوئی تو معلوم لیا ہم کسی عزا خانے میں جا کے زیارت کرائے مولا سے، مولا آیا ہوں میری حاجت پوری کر دی۔ ایمانداری بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ تجارت ہی تو ہے۔ اور جیسے ہی پریشانی ختم ہوئی تو پھر وہی پرانے اسٹائل پہ جو ہماری زندگی تھی وہیں پھر ہم پلٹ گئے۔ ایمانداری بتائیے ان سے ہمارا فائدہ کیا ہوا؟
یا جو ہم بیچ میں سدھرے تھے اس سے فائدہ کیا ہوا، یا جو ہماری عقیدت تھی وہ عقیدت بچی کتنی. آپ غور کرتے ہیں. اب اس کے بعد آپ لا کر کے دین کے اوپر ہم کر دیے کہ صاحب ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم نے مولا کے نام پر اتنی دولت لٹا دی. صحیح ہے. اور اس کے بعد صاحب مجلس ختم ہوئی، میرا بچہ بیمار ہو گیا. اب بتائیے اتنا نیک کام ہم نے کیا اور بچہ بیمار ہو گیا، یا گھر میں خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو گیا، یا خدا نخواستہ کوئی پریشانی آ گئی، یا خدا نخواستہ کوئی آزمائش آ گئی. تو اب ہمارا دماغ جو جائے گا وہ ادھر نہیں جائے گا کہ ہم سے غلطی کیا ہوئی، یہ جائے گا کہا دیکھا ہر سال ہم ایسے مجلس کرتے تھے کچھ نہیں ہوتا تھا، اب کی ہم نے انداز بدل دیا. صحیح ہے نا، یہ گڑبڑ ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں پلٹ کر کے اپنے آپ کو دیکھنا ہے تاکہ ہم اپنی رسموں کو دین کا نام نہ دیں، ہم اپنی بنائی ہوئی ذہنیت کو دین کا نام نہ دیں. اس لیے کہ جب دین کو ہم اہل دین سے لیں گے، جب دین کو ہم دین کے لانے والوں سے لیں گے تو کوئی خرابی نہیں پیدا ہوگی. لیکن اگر ہم کسی افراد سے لیں گے کہ معلوم دیا کہ جس کے عمل کی خود گارنٹی نہیں، دین ہم اس سے لے لیں، تو پھر ہمارا دین اللہ ماشاء اللہ اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی. لیکن اگر ہم حق پرستوں سے دین لیں گے تو دین کی بھی گارنٹی ہوگی، ہمارے عمل کی بھی گارنٹی ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. صلوات محمد وعلى عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ شاعر الہی کیا ہے. حضور والا ہم نے آپ کی خدمت میں یعنی جن چیزوں کو پیش کیا ہے دوسرے خطبے میں وہ یہی کہ شاعر الہی اور شاعر حسینی کیا ہے. چونکہ ایام عزا چل رہے ہیں، آپ اس چیز کے اوپر غور و فکر کیجیے، کیونکہ جب ہم ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں گے، ہم دیکھیں گے تو ہماری سمجھ میں آئے گا دین کیا ہے. تب ہم سمجھیں گے شاعر الہی کیا ہے، تب ہم سمجھیں گے شاعر حسینی کیا ہے. اگر آپ کے ذہن میں ہو تو بعرض معذرت پچھلے ہفتے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم عزاداری کرنے کے طور طریقے کو بہتر بنائیں. مثلا پچھلے ہفتے ہم نے کہا تھا کہ اس لاک ڈاؤن میں کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو اکنامیکل اعتبار سے بجٹ سے ٹوٹے ہوئے ہیں. مجلس عالی شان ہوتی ہے، باپ دادا کے زمانے سے ہوتی ہے، صحیح ہے. اب اگر ہمارے یہاں کا تبرک کوئی ایک چیز شہرت رکھتی ہو تو اب مجلس نہیں رہ گئی. ہم نے کہا صاحب فلاں کی کون سی مجلس ہے، کہا معلوم لیا بریانی والی. آخر ایک مثال دے رہا ہوں،
کپ والی, پلیٹ والی, گلاس والی. تو اب مجلس کا نام ہی, ایمانداری سے بتائیے, یہ جانے والا جا رہا ہے, کیا پایا؟ نیت کیا ہے؟ صاحب جائیں گے, گھر کے 4-5 لوگ ہیں یا 2 لوگ ہیں, 3 لوگ ہیں, گھر میں 6 لوگ رہتے ہیں, تو کم سے کم کام ہو جائے گا. یہ ذہنیت رہی تو مجلس کا ثواب کہاں گیا؟ یعنی جو ہم ایک گریو بکا کرنے کے لیے آتے ہیں, مجلس میں شرکت کرتے ہیں تاکہ حسین کی مظلومی کا ماتم کریں. وہاں پر ہم پہنچے کس لیے کہ آدھا ذہن ہے اس میں کہ چلو اتنا مل جائے گا, شام کا کھانا نہیں بنانا پڑے گا. یہ بہتوں کی ذہنیت ہے. یا اگر ایسا کچھ مل گیا, کچھ بنا لیں گے, کھانا ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے مجلس کی نوعیت کو چینج کر دیا. ہم اپنے آپ کو بدلیں. فرش ادا ہے ہمارے اپنے چینجمنٹ کے لیے, ہماری روح کو بدلنے کے لیے, ہمارے ذہنوں کو بدلنے کے لیے, ہمارے انقلاب ہمارے اندر پیدا ہونے کے لیے, بدلاؤ کرانتی لانے کے لیے. اور ہم گئے کس لیے؟ مقصد وہی نہیں. آپ کی جو حیثیت ہے آپ بانٹیے, بہتر بانٹیے, اچھے سے اچھا بانٹیے, لیکن وہ نام نہ دیجیے کہ صاحب یہ مجلس فلاں کے گھر کی اتنی تاریخ تو ٹھیک ہے, لیکن تبرک معین ہو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اللہ نے جو دیا بانٹیے, خوب مزے سے بانٹیے, تاکہ آنے والا آپ کی مجلس کو آپ کے تبرک سے نہ پہچانے. یعنی جو آپ کے یہاں فرش ازا بچھ رہی ہے, اس فرش ازا کو تبرک سے نہ پہچانا جائے, کیونکہ تبرک غیروں کے لیے ہوتا ہے. ذکر حسین ہمارے اپنے لیے ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے, فضائل پر خوش ہوں گے, روح میں تازگی ملے گی, مصائب پر گریو بکا کریں گے. اس سے اچھا تبرک نہیں ہے کہ جو ہماری روح کو بدل دے. لیکن اگر ہم اغیار میں خود کو شامل کر لیں تو پھر کیسے مولائی ہو؟ سمجھ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ذہنیت اگر یہی رہی کہ صاحب ہم تبرک لیتے جائیں اور شرکت کیجئے مجلسوں میں, خصوصی طور پر اس لاک ڈاؤن میں اپنے اپنے علاقوں کی مجلسوں میں جائیے, یعنی بالفرض, تاکہ لمٹ سے زیادہ بھی نہ ہو, ڈسٹینسنگ بھی ہو, شرائط بھی ہوں, تاکہ آپ کو نہ عزاداری کرنے میں دقت ہو, نہ آپ کو عبادات میں دقت ہو, کسی چیز میں دقت نہ ہو. آپ ایسے عمل کو انجام دیجیے. اب معلوم دیا کہ بالفرض ایک مثال دے رہا ہوں کہ مثلا چونکہ میں سفید کالونی میں اس وقت نماز پڑھا رہا ہوں, صحیح ہے, مطلب ایک مجلس سفید کالونی میں ہو رہی ہے اور ایک مجلس دوسرے کسی محلے میں ہو رہی ہے. مجلس دونوں جگہ ہو رہی ہے. اب ادھر والا ادھر چلا جائے, ادھر والا ادھر آ جائے, عقل مندی ہے؟ یہ کنڈیشن کے مد نظر یہ بات عرض کرو, عقل مندی ہے؟ نہیں. عقل مندی یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کے نزدیک میں جو مجلس ہو رہی وہاں شرکت کیجیے, اور جو جہاں ہو رہی ہے اب وہاں کی چھوڑ کے کوئی یہاں آ جائے, یہاں کی چھوڑ کے کوئی ایک آدھے رشتہ داری کا مسئلہ ہو یا ویسے ہو, بات الگ ہے, لیکن پھر بھی آپ لحاظ کیجیے اپنے علاقے کی مجلسوں کو, تاکہ یہ سونی بھی نہ رہیں اور دوسری جگہ پر گیدرنگ بھی نہ ہو کہ معلوم دیا کوئی آ کر کے شکایت کر دے صاحب یہاں تو مجمع زیادہ ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, تو آپ اس سے بھی بچیے, عزاداری کو بھی بچائیے, صاحب خانہ کو بھی بچائیے, خود بھی محفوظ رکھیے, اس مہاماری سے بھی بچے رہیے. تمام چیزوں کی جب آپ احتیاط کیجیے گا تو یہ کس کے لیے ہے؟ آپ کے لیے. اب عزاداری کو ہمیں بچانا ہے. بچانا کیا ہے؟ بچی ہوئی ہے, ہمیں برپا کرنا ہے.
برپا ہم دور اندیشی سے کریں، مشکلات پیدا نہ ہونے دیں، ہم خود محفوظ رہیں، دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں. تو اس طریقے سے یعنی ہمارے یہاں یہ چیزیں کیا ہو جائیں گی، مشکلات پیش نہیں آئیں گی. غور فرما رہے ہیں. اب جب مشکلات پیش نہیں آئیں گی تو کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، صاحب خانہ کو بھی نہیں ہوگی، آپ کو بھی نہیں ہوگی، اور آپ جب اپنے یہاں نزدیکی وہ کریں گے تو کسی کو کوئی دقت بھی نہیں ہوگی کہ بھئی آپ کہیں گے ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ہمارے محلے والے کوئی باہر کا نہیں آئے. لیکن اگر سب باہری والے کسی ایک جگہ پہنچ جائیں اور معلوم جائے اسی محلے میں اور بھی مجلس اور وہاں سونا رہے، تو آپ بتائیے یہاں کے سونے پن کا جواب کون دے گا؟ یا اس کے علاوہ جو چیز ہم لوگوں کی مینٹالٹی ہے کہ معلوم نہیں مجلسیں ایک ہی وقت میں 2-3 جگہ 4 جگہ ہو رہی، لیکن ایک جگہ شور مچ گیا کہ صاحب وہاں کا تبرک بہت اچھا ہے، ساری پبلک وہیں پہنچ گئی صاحب، اور یہاں بیچارے کہ یہاں. اس لیے کہتا ہوں تبرک معین کر کے نہ بانٹیے گا کہ صاحب یہ شہرت نہ کیجیے صاحب ہم اپنے یہاں مجلس میں یہ تبرک بانٹیں گے. جس کی یہاں کم لوگ ہوں وہاں کوشش کی سب سے اچھا تبرک بانٹ دیجیے، تاکہ جو لوگ یہاں چھوڑ کے گئے ہیں انہیں احساس ہو اچھا اس سے اچھا تو ہم اپنے محلے میں ہوتے تو وہاں تبرک اچھا بڑھیے. ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے. بہرحال یہ باتیں سمجھنے کے لیے ہے کہ آپ غور کیجئے، معیار تبرک نہیں ہونا چاہیے، معیار ذکر حسین ہونا چاہیے، فرش عزا پر گریو بکا ہونا چاہیے، مجلس کا برپا کرنا ہونا چاہیے. یہ ہمارا مقصد ہو کہ ادائے سید الشہداء کو ہم فروغ دیں. اور جو شاعر الہی ہے، شاعر الہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ چیزیں کہ جو ہمیں دین سے قریب کرتی ہیں وہ چیزیں شاعر الہی میں کیا ہوتی ہیں؟ شامل حال ہوتی ہیں. اب اسی پر ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں، چونکہ نماز جمعہ ہو رہی، یہاں کی کنڈیشن بھی ذرا سا آپ ملوز خاطر رکھیے گا. کوشش کریں جو 10 سال کے بچے نیچے ہیں ان کو نہ لائیے، سمجھ رہے ہیں. اور کوشش کیجئے کہ اگر آپ کے اندر تھوڑی سی طبیعت 19-20 ہو تو آپ یہ نہیں نماز تو ہم جائیں گے چاہے ہمیں بخاری ہی کیوں نہ ہو. نہیں، ہو سکتا ہے وائرل فیور بھی ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ جس کو ہم آپ ڈرتے ہیں وہی ہو، لیکن پھر بھی آپ احتیاط کیجیے، آپ نہ آئیے. اور 65 سال سے اوپر والے کوشش کریں، اگر بالکل ٹھیک ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر کچھ 19-20 طبیعت ہے تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر پہ رہیں تاکہ آپ دوسروں کو بھی آلودہ نہ کریں. یہ میری ایک گزارش ہے، تاکہ اور گزارش کے علاوہ یہ ہمارا شرعی وظیفہ بھی ہے کہ ہماری اپنی سینسیٹیو طبیعت اگر ہماری ہے تو ہم اس سے بھی بچے رہیں. تھوڑی سی 19-20 ہے، آپ اپنے گھر پہ رہیے، جب سوستھ ہو جائیے آئیے نماز پڑھنے کے لیے، سمجھیں، جائیے مجلسوں میں شرکت کرنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے تاکہ ہماری وجہ سے خدا نخواستہ ہو کوئی وائرل فیور میں یا کسی دوسرے اس میں گرفتار بلا نہ ہو، کیونکہ آپ کسی کو بچا جائیں گے اہل بیت اس سے زیادہ اجر دینے والے ہیں. کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو اگلا ہفتہ ہے یہ 40 واق ہے، صحیح ہے. آپ ایمانداری بتائیے کربلا سے بڑا کوئی دھارمک استھل ہے عراق میں؟ کتنے لوگ 40 مارچ پر گئے، پیدل مارچ، مشی کے لیے کتنے لوگ گئے؟ اب آپ ذرا سا اس چیز کو غور و فکر کیجیے. یعنی یہ جو 40 مارچ ہے، پیدل مارچ ہے جو ہم لوگ جا رہے ہیں، اس سال کورونا وائرس کے چلتے یعنی انہوں نے باہریوں کو فارن کے جو لوگ ہیں الاؤ نہیں کیا، وہ بھی زمینی راستے سے نہیں، ہوائی راستے سے، وہ بھی میڈیکل کی شرطوں کی بنیاد کے اوپر، ڈاکٹروں کی زیر نظر اور کیا کیا الی آخر. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا ان کی دھارمک بھاونائیں کم ہو گئی؟ نہیں. مذہبی جذبات کم ہو گئے؟ نہیں. اب کوئی صاحب ہمارے ہندوستان میں ضدی ہو جائے، صاحب مجھے جانا ہی جانا ہے، مر گئے تو مر گئے، ایسا مرنا بھی خودکشی کہلائے گا، سوسائڈ.
یہ مرنا جہاد نہیں کہلائے گا کہ آپ سوچیے صاحب ہم شہید ہو جائیں گے، نہیں، یہ شہادت نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کنڈیشن کو آپ فالو کیجیے. آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں مرنا ایک دن ہے، مر گئے تو مر گئے. ارے آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا بیمار ہو گیا تو آپ بتائیے آپ کے اوپر کیا شرعی ذمہ داری ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ جس شریعت نے آپ کو اجازت دی اسی شریعت نے آپ کو گھر بیٹھنے کے لیے بھی تو کہا، کنڈیشن اپلائی بھی تو کیا کہ صاحب آپ بیمار ہیں آپ نہ آئیے، آپ ایسے ہیں آپ نہ پہنچیے. صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے واقعی کربلا میں بھی اگر کہ آپ دیکھیے ذرا سا، میرے ذہن میں ایک بات آ گئی بھی، واقعی کربلا تو آپ وہ لیجیے، جناب محمد حنفیہ کیوں رہ گئے؟ بیمار تھے. کربلا جیسے عظیم واقعے سے، صحیح ہے نا، جناب صغرا کیوں رہ گئی؟ بیمار تھیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ امام نے یعنی ایک طریقہ دیا کہ اگر بیمار ہو تو آپ حفاظت کیجیے اپنی بھی اور دوسروں کی بھی. اور آج پوری دنیا میں یہ جو کرونا وائرس ہے، مہاماری ہے کووڈ-19، اس سے ولو کہیں کم ہو کہیں زیادہ ہو کہیں نہ ہو کہیں مکاریاں ہو بات الگ ہے، لیکن آپ کی اپنی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ بچیے، آپ محفوظ رہیے، آپ بچائیے اور آپ خود بھی محفوظ رہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہ سوچیے صاحب ملے تو جائیں گے ولو ہم گھس کر کے ہی بیٹھے رہیں پلے رہیں. نہیں، آپ اگر باہر ہو تھوڑا سا ہو جائیں گے، تھوڑا سا کھسک جائیں گے، تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیں گے تو اس کا اجر اور زیادہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نہ یہ کہ آپ سٹ کر کے بیٹھ کے خطرہ مول لے لیجیے. مثال دے رہا ہوں، خود کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. تو آپ کوشش کیجیے. دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں، بس آخری بات اس کی، چونکہ یعنی خطبہ مجھے تمام کرنا ہے، کہ آپ ایک ایک آدمی کا فاصلہ کم سے کم ایک صفوں کے درمیان رکھیے گا، تاکہ جو لوگ اگر کوئی ایسا ہے جو باہر سے دیکھے تو وہ یہ رہے کہ جماعت شرائط کے ساتھ ہو رہی، کنڈیشن کے ساتھ ہو رہی، کیونکہ تاکہ آپ نماز سے بھی محروم نہ رہیے اور نماز برپا ہونے میں کوئی دقت بھی پیش نہ آئے. لہذا آپ اپنا شرعی وظیفہ سمجھتے ہوئے کم سے کم ایک ایک آدمی کا فاصلہ 2 آدمی کے بیچ میں رکھیے گا انشاءاللہ.